دلیل یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد فوج آ جائے، قطعاً کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پارلیمنٹ سے جو سوال نوجوان نسل کا ہے وہ اس کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ ساری ہے یا آدھی ہے یا کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے۔ کیا ساری پارلیمنٹ مل کر 1 روپے کی بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کروا سکی ہے؟ کیا ساری پارلیمنٹ مل کے 1 دن کے لیے بھی ڈرون حملے رکوا سکی ہے؟ کیا ساری پارلیمنٹ مل کے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ملک میں لا سکے؟ سوالات یہ ہیں، یعنی پارلیمنٹ سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجتماعی وزڈم جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کرے گا۔ دراصل اطہر مسعود صاحب ایک کچھ ایڈ میں اس میں صرف دیکھیں، میرا خیال تھا کہ عظمیٰ صاحب کو ان سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ بطور سوسائٹی کے ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم بہت جنرلائز بات کرتے ہیں۔ ہم کسی کو اگر جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا اس کو کہ یہ فرشتہ ہے، اور جو برا لگتا ہے وہ شیطان ہے۔ درمیان میں انسان نام کی چیز جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ کوئی قانون کی چونکہ حکمرانی یہی نہیں ہے، ورنہ یہ جملہ یہ بول نہیں سکتے۔ میں یہ بول نہیں سکتا ہوں کہ یہ سب کرپٹ ہیں۔ اگر قانون کی یہاں پہ حکمرانی ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ قانون کی حکمرانی کوئی نہیں، جو مرضی کہتا ہے، جو مرضی کر لیتا ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ انوک پاول ایک سیاستدان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کو، آپ دونوں کی نظر ہے کہ سیاستدانوں کا میڈیا سے شکایت کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بحری جہاز کا کپتان سمندر سے شکایت کرنے لگے۔ ایک وقت ہوا ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان۔ بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سوالات کا اور جوابات کا سلسلہ ہے۔ نوجوان خاصے کرٹیکل نظر آ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے اور جنرلی سیاستدانوں کے حوالے سے بھی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی دوست، میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کوئی ہمیں بس یہ کیا ہوتا ہے ہے کہ اس سے؟ ہم میرا خیال ہے سنی کہ جا رہے ہیں، سنی آپ جا کیا رہے تجویز ہیں، وہ کرتے کوئی ہو؟ ہائی لائٹ نہیں کر رہے۔ اب ثانیہ مرزا وغیرہ کی آپ بات کیا ہوئی، تجویز کرتے ہو؟ تجویز یہ کہ وہ امپلیمنٹ کس طرح کروا رہے ہیں؟ بیٹے کس چیز کو کیا امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہو؟ یہ جو آپ ٹاک شو سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ دیکھیں یہ غلط بڑا ہے، وہ آسان صحیح ہے، بات ہے، لیکن میڈیا سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی، استاد جواب دیں گے۔ میڈیا سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی، میڈیا سے شکایت اس لیے ہے کیونکہ نہیں ہم وہی لوگ شکایت میں نے ہو گئی، شکایت پیدا بیزار ہو چکے ہیں۔ نہیں بیٹے ٹھیک ہے، آپ کی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیدار ہو گئے، آپ کا یہ حق ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، دیکھیں ایک ٹی وی یا ایک اخبار یا میڈیا کا کوئی رکن خراب کام کر رہا ہے، اب اخبار نہ خریدیں، اب وہ ٹی وی نہ دیکھیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے وہی، آپ وہی شور دیکھنا پسند بھی کریں گے اور صبح اس پہ شور بھی کریں گے، تو یہ تو کوئی ہمیں امید ہے نہیں، یہ امید اس طرح تو رہی دیکھو ایک اور بھی ہے، ایک بات میں آپ سے کہوں، آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے، پڑھ لکھے لوگ ہیں، ای میلز ہیں، ہمارے پروگراموں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خط لکھیے گا، ہمیں ای میل کریں، ہمیں آپ برے خط لکھیں، آپ ہمارے خلاف ای میلز کریں، آپ اس کو ایک جہاد بنا لیں نا۔ دیکھیں جس چیز کو میں برا سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں، میں مسلسل اس کے خلاف لڑتا رہتا ہوں۔ یہ آپ نے جو افتخار صاحب ای میل کی بات کی ہے نا، میرا خیال اس کی وضاحت عظمیٰ بخاری صاحبہ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ بتائیے پیپلز پارٹی نے ای میلز کی تھیں کس چیز کو؟ جی مطلب کچھ اینکرز کے خلاف؟ نہیں جی، ہمیں وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بعد میں آتی ہوں، پہلے میں اس بچے کا جو کویسچن ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سینسٹیو بات کی ہے اس نے، یعنی ہماری یوتھ جو ہے کیا، ابھی وہ عطا صاحب نے کہا کہ چینل چینج کر لیں، کیا چینل لگائیں؟ جس بھی چینل پہ آپ لگائیں شام 6 بجے سے آن ورڈ 12 بجے تک صرف ٹاک شوز ہوں گے ایک ہی ٹاپک کے اوپر۔ یعنی بات یہ ہے کہ کیا ہماری یوتھ کو کسی سوشل ایشو پہ اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری یوتھ کو تفریح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری یوتھ کو، یعنی ایک بات آپ دیکھیں ہوتا ہے نا جیسے پلاننگ کے تحت کہ بس یہ گھول کے کانوں میں ڈالے جاؤ، کانوں میں ڈالے جاؤ۔ دیکھیے جہاں تک ای میلز کی بات آپ نے کی کہ ہم نے کوئی کسی کے، دیکھیے ہمیں کسی کے بارے میں ای میل کر کے ہم نے کیا اگر ہم نے کی ہوتی تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ افتخار صاحب آپ نے ایگریشن کی بنیاد رکھی میڈیا میں، آپ کے بعد میں آنے والوں نے جو کچھ کیا وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اور ہم دونوں سے زیادہ سیاستدان جانتے ہیں۔ اگر بات یہ ہے کہ میں نے ایگریشن کی بنیاد نہیں رکھی، اصل میں جب میں نے پروگرام شروع کیا جواب دے تو وہ بڑا ایگریسو اس لیے لگتا تھا کہ میں سچ کہہ رہا تھا، ایسے مثلاً میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، تو یہ ریسرچ بیس پروگرام تھا اور میرے سامنے جو بیٹھا تھا وہ اس کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ ہم اتنی تیاری کر کے اس سے پروگرام کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ افتخار بہت رف بات کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے پرومو میں بھی کہا کہ ہاں مجھے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، لوگوں نے کہا یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔
میں بدتمیزی میں نے نہیں کی. اگر آپ وہ آج پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کرتے تھے وہ نہیں تھی. اگر میرے 203 میں نے 231 پروگرام کیے ہیں پاکستان میں. 5.5 سال ایک ایسا پروگرام کبھی نہیں چلا. میرا ایک بھی گیسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. لیکن یہ میرا رائٹ ہے ایز این اینکر کہ میں اس تیاری اتنی کر کے آؤں کہ اگلے کو میں ڈیفینسو پہ کر دوں, کیونکہ میں اس وقت عوام کا مقدمہ لڑ رہا تھا. میری اپنی سیاسی سوچ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سیاسی سوچ نہ رکھتا ہوں. لیکن جس وقت میں اینکر ہوتا ہوں اس وقت میں بالکل ایک نیوٹرل آدمی ہوتا ہوں. میرے لیے جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اطہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے, وہ افتخار صاحب نے بالکل صحیح کہا. میڈیا بھی جو ہے نا, میڈیا ہماری پیدائش نہیں ہے, پاکستان کی پیدائش نہیں ہے. میڈیا بہت سالوں سے کہیں اور پیدا ہوا تھا اور وہیں وہ ترقی کیا. ہم چونکہ ابھی بچپن میں ہیں بالکل, تو اس میں ایک مسائل ضرور ہیں. ورنہ یہ جو ہے ہارٹ ٹاک آج سے میرا خیال ہے 30 سال پہلے شروع ہوا تھا اور وہ ان سے زیادہ ٹف سوال کرتے تھے. پر ایک میرا خیال میں لہجہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. اور افتخار صاحب چونکہ ان کے گرو تھے تو جو شاگرد گئے ہیں وہ انہوں نے وہ اپنی لمٹ ہی کراس کر لیا. تو یہ ہوا ہے. جی اگلا سوال. جی میرا کوشچن ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا بجٹ ہوتا ہے ان میں سے کچھ بجٹ کا پارٹ میڈیا کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے کہ کیا میڈیا کو ہماری پارٹیز کو یہ انفلوئنس کرے, یہ میڈیا کا چینل یا کوئی بھی اینکر, تو کیا یہ ایسا بجٹ مقرر ہوتا ہے کہ مسرور ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ نہیں ہے کہ جہاں پر بہت فنڈ ریزنگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, یا بہت کوئی اندھا قسم کا ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے جس کو ہم پارٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں یا آفس بیررز ہوتے ہیں ہم اینولی ایک فی پے کرتے ہیں. اس فی سے ہمارے پارٹی آفیسز چلتے ہیں, اس فی کے ساتھ ہماری پارٹی کے انٹرنل معاملات چلتے ہیں. سو یہ امریکہ نہیں ہے بیٹا جہاں پہ ہم بریف کیس بھر کے میڈیا پہ دیں, اور اگر ہم دیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. شاید میڈیا ہم سے بریف کیس ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے جو ہم دینے کی پوزیشن میں ہم سوری نہیں ہیں. جی اگلا سوال ہے. What measures would you take in order to change that perception of the younger generation? That's my question. اس ملک میں انفارچونیٹلی پارلیمانی نظام کو جو ہے وہ انسٹیبل کرنے کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کو ویکن کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کانسیپٹ کریٹ کیا گیا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ, جیسے اس بچے نے کہا کہ آل پولیٹیشنز آر کرپٹ, اور تمام جو باقی لوگ ہیں میں جو اس میں اینکرز بھی شامل ہیں, سو وہ دے آر فرشتاز, اور وہ جو ہیں وہ صرف سروائیورز ہیں اس ملک کا, وہ صرف اس ملک کی حالت جو ہے بچا سکتے ہیں, باقی سب کرپٹ ہیں. اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ جتنے پچھلے 20 سال میں کتنے لوگوں کا احتساب ہوا, کتنوں کے اوپر کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ جو ہیں وہ ثابت ہوئے. سو بات یہ ہے کہ اس پرسیپشن کے ساتھ آپ لوگ پڑھے لکھے بچے ہو, آپ کے پاس آپ ماشاءاللہ پریویلیج کلاس ہو, میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے. میں اگر اس بچوں کو دیکھوں جو راجن پور مظفر گڑھ لیا والی سائڈ میں رہتے ہیں یا جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جن کے پاس تعلیم کی یہ سچویشن نہیں ہے, یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, سو آپ لوگ پریویلیج لوگ ہو, آپ لوگوں کو اچھے برے کے اندر تمیز کرنا آتا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ رول ماڈل کی بات کی ہے نا آپ نے, آپ کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح, محترمہ فاطمہ جناح آپ کے سامنے رول ماڈل ہیں, حسین شہید سہروردی آپ کے لیے رول ماڈل ہیں, محمد خان جنیجو آپ کے لیے رول ماڈل ہیں, ذوالفقار علی بھٹو آپ کے لیے رول ماڈل ہیں, بے نظیر بھٹو آپ کے لیے رول ماڈل ہیں, میاں محمد نواز شریف لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں, الطاف حسین لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں, مولانا ابواللہ مودودی بھی ہیں جو ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے جن کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے. ہر آدمی کا رول ماڈل اور ہوتا ہے. اب آپ کو انہی میں سے اپنا ایک رول ماڈل چننا ہے. چوائس از ود یو, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ نے موجود میں سے ہی آپ نے اسٹف میں سے لینا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کھل کے کسی کا ساتھ دیں اور کھل کے کسی کی مخالفت کریں. دیکھیں ہم سے یہ توقع کرنے میڈیا سے یا پالیٹیشن سے کہ ہم کو بہت بڑی تبدیلی لا سکیں گے. ممکن ہے کہ ہم تبدیلی لانے میں کنٹریبیوٹر تو ہوں, لیکن ہم مکمل طور پہ تبدیلی نہیں لا سکتے. پاکستان کے نوجوانوں کو, پڑھ لکھے نوجوانوں کو, نئی نسل کو اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن پلیز خدا کے لیے یہ صرف اینکرز کا یا میڈیا کا یا اخبارات کا یا ٹیلی ویژن کا یا پالیٹیشنز کا کام نہیں ہے. آپ لوگوں کو آنا پڑے گا. پاکستان کے ہر شخص کو اپنا رول, بالکل تنقید اچھی چیز ہے لیکن محض تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو خدا کے لیے ڈیبیٹ کریں, اپنے انسٹیٹیوشنز میں ڈیبیٹ کریں, پاکستان کے مستقبل پہ ڈیبیٹ کریں, پاکستان کی جمہوریت پہ بات کریں, پاکستان کے مسائل پہ بات کریں, پھر اس کے جو وسائل ہیں اس پہ بات کریں. آپ کو کرنا ہے.